سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور کے اندر موجود تھے تو اس پر سب کا اتفاق ہے، حدیث مشہورہ موجود ہیں کہ غار کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ادھر الفاظ آتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ جو ثانی اثنین کے الفاظ ہیں یہ حضرت ابو بکر کے سوا پورے قرآن مجید میں یا پوری احادیث کے ذخیرہ میں یہ الفاظ حضرت ابو بکر کے سوا کسی کے لیے نہیں بولے گئے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، پوری امت میں آپ کے سوا یہ الفاظ کسی پر نہیں بولے گئے۔ اسی آیت میں تھوڑا سا آگے الفاظ آتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ بھی حضرت ابو بکر کے سوا کسی اور صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولے۔ 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو ایک محفل میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے 7 صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ صحابی ہیں، آپ خود صحابی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر یہ صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہیں۔ یہ 4 نسلیں حضرت ابو بکر کی صحابی ہیں۔ یہ شرف اور یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو پوری امت میں حاصل نہیں ہوا۔ 5ویں خصوصیت، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ معراج والی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ میں معراج پر گیا تھا، تو سب سے پہلے جس صحابی نے تصدیق کی تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا تھا کہ ابو بکر تو نے کوئی بات سنی ہے کہ کوئی بندہ ہو جو اس طرح جائے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں جاؤں تو میری بات نہیں مانی جائے گی، تو جائے تیری بھی نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو میں ان پر اعتبار کرتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے ہیں اور ہو کر آئے ہیں۔ 6ٹھی خصوصیت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد بنائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے ایک خاص مقام مختص کیا تھا مسجد کے لیے، وہاں پر وہ مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت ابھی تک ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی اور اسلام کی ابھی تک کوئی بھی مسجد موجود نہیں تھی۔ 7ویں خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کی خبر سن کر سب سے پہلے جس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے چاہے تو دنیا کے اندر رہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رونے لگ گئے۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ کے پیغمبر تو ایک بندے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں ہے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی شان کے اندر الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات مبارکہ، یہ جو حدیث میں نے پچھلے ذکر کیا اسی کا آخر ہے، اپنی وفات مبارکہ سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو مسجد کے اندر جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں، صحابہ کرام کے کچھ صحابہ کرام کے گھر ایسے تھے کہ کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی تھیں اور بڑے دروازے گلی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی ہیں یہ ساری بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے۔ یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ جو میں نے پچھلی حدیث ذکر کی ہے اسی کا آخر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں خلیل بنانے کا موقع دیتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر کے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو 17 نمازیں پڑھائی۔ آپ کی موجودگی میں، یعنی کہ آپ نے خود کسی کو کہا ہو اپنی موجودگی کے اندر کہ نماز پڑھاؤ، ایسا کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائی تھی، لیکن وہ ہوا اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے تو لیٹ ہو گئی، اور صحابہ اکرام نے ان کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ آئے تو پھر آپ نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ میری موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ یہ ان کی خصوصیت ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ ان کی خصوصیت ضرور ہے، لیکن آپ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ میری موجودگی میں نماز پڑھیں۔
آپ کی موجودگی میں صرف جس نے نمازیں پڑھائی ہیں امت کو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد سب سے پہلے جس انسان نے منبر پر آ کر خطبہ دیا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر کے سوا کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد جس صحابی نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کے سوا یہ خصوصیت کسی اور صحابی میں نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد آپ کی حجرے کے اندر آپ کی قبر کے ساتھ جس انسان کی سب سے پہلے قبر بنائی گئی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ